بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث تعارض مستقر کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر دو دلیلیں آپس میں متعارض ہو جاتی ہیں اور مدالیل کے درمیان پایا جانے والا یہ تعارض مستقر ہوتا ہے، یعنی جس کو جمع کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم تین طرح سے بحثیں کریں گے۔ سب سے پہلے پہچانیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو مرجحات قرار پاتی ہیں، یعنی مرجحات کی ہم سب سے پہلے شناخت کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، اور دوسری بات ہم کریں گے کہ جب دو میں سے ایک دلیل کے اندر کوئی مرجح موجود ہے تو ہونے کے باوجود اس کو لینا، اس کو اخذ کرنا، اس پر عمل کرنا آیا یہ واجب ہے یا فقط راجح ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے عرض کیا ہے کہ ہم یہ بحث کریں گے کہ کیا وہ مرجحات کہ جن کو ہم نے یہاں پہ عرض کیا ہے اور یہ وہی ہیں کہ جن کو ہم نے روایات سے اخذ کیا ہے، کیا ان روایات سے ماخوذ شدہ مرجحات کے علاوہ کیا کچھ دیگر چیزیں بھی مرجح شمار ہوتی ہیں یا نہیں، کہ جن میں ہمیں لگ رہا ہو کہ مثلاً فلاں دو روایتوں میں سے ایک روایت کے اندر مرجح موجود ہے، آیا روایات کے علاوہ مرجحات بھی مرجحات شمار ہوں گے یا نہ فقط وہی مرجح ہوگا کہ جس کو روایت کہے گی کہ یہ مرجح ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، آج جو ہے دوسری بات پڑھیں گے۔ پہلی بات کا خلاصہ اگر عرض کرنا چاہوں تو فقط اتنا ہوگا کہ یہاں پر انہوں نے من جملہ چند جو ہے وہ مرجحات کو ذکر کیا ہے کہ جن میں سب سے پہلے دو روایتوں میں سے ایک روایت کے اندر راوی کی جو صفات ہیں وہ بطور اتم موجود ہیں، تو آیا یہ صفات راوی مرجح قرار پا سکتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہ، ہمارے نزدیک معنی نفی میں اس کو مرجح شمار نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک جو ہے وہ دوسری ترجیح کا تعلق ہے کہ آیا ایک ایسی روایت ہے کہ جس پر علماء نے عمل کیا ہے اور دوسری روایت ایسی ہے کہ جس پر عمل نہیں کیا، تو کیا یہ شہرت عملیہ مرجح قرار پا سکتی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ بھی معنی نفی میں، یعنی جہاں پر دو دلیل متعارض ہو جاتی ہیں مقام افتاء میں، وہاں پر یہ بھی مرجح قرار نہیں پا سکتا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ آیا دو روایتیں ہیں، دونوں متعارض ہیں اور ان میں سے ایک موافق کی کتاب ہے اور دوسری مخالف کتاب ہے، ایک موافق قرآن ہے اور دوسری مخالف قرآن ہے، تو آیا وہ جو موافق قرآن ہے وہ مرجح قرار پا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کو صاحب کتاب قبول فرماتے ہیں کہ جی ہاں، یہ مرجح قرار پا سکتی ہے۔ اور جہاں تک چوتھی ہے کہ دو دلیلیں ہیں کہ ان میں سے ایک مخالف عامہ ہے اور دوسری جو اس کے ساتھ متعارض ہے وہ موافق عامہ ہے، تو جو مخالف عامہ ہے آیا وہ مرجح قرار پا سکتی ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ان دو میں سے جو مخالف عامہ ہوگی وہ ہمارے نزدیک مرجح قرار پائے گی۔ آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو مرجحات جو دو آپ نے عرض کیے، جو دو ہم نے عرض کیے ہیں کہ جن کو صاحب کتاب قبول فرماتے ہیں کہ جن میں سے ایک مخالف عامہ ہونا ہے اور دوسرا موافق کتاب ہونا ہے، کیا ان کو اخذ کرنا لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ
ان دو مرجحات کو جو ہم نے روایات سے اخذ کیا ہے، اور اگر ہم روایات کے منطوق کو گہرائی سے اور دقت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے، اور صیغہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، اور بنا کسی وجہ اور بنا کسی دلیل کے ہم اس کو استحباب پہ حمل نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اس اعتبار سے اگر کہیں پر یہ ایک مرجح یا دو مرجح آ جاتے ہیں تو وہاں پر دو متعارض دلیلوں میں سے جس کے اندر یہ موجود ہوگا اسی کو اپنانا ہوگا اور اسی پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں البتہ ذیلی یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ روایات سے یہ لگتا ہے کہ جو ہم نے دو مرجحات کو قبول کیا ہے کہ مثلا ان میں سے ایک موافق کی کتاب ہونا اور دوسرا مخالف عامہ ہونا، اگر کسی روایت میں دونوں موجود ہیں، یعنی ایک روایت میں ایک موجود ہے دوسری روایت میں دوسرا موجود ہے، تو یہاں پر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو موافق کی کتاب ہے اس کو مخالف عامہ پر ترجیح دی جائے گی۔ امر ثالث میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مرجحات بیان کیے ہیں کہ جو نص کے ذریعے سے آپ نے روایات سے اخذ کیے ہیں کہ موافق کتاب ہونا یا مخالف عامہ ہونا، کیا فقط یہی دو تعارض کی صورت میں مرجح قرار پا سکتے ہیں یا نہ، بلکہ ان منصوص کے علاوہ ہم غیر منصوص مرجحات کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ نہ، بلکہ حق قول یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ہمارے پاس جو روایات تخییر موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلق ہیں، یعنی ہر وہ جگہ کہ جہاں پر دو روایتیں متعارض ہو جاتی ہیں وہاں پر، اور وہ ہیں بھی ہم پلہ اور دونوں کو کسی پر کوئی مزیت حاصل نہیں، تو تخییر ہے، یعنی جس کو چاہو اختیار کرو۔ لیکن ہم ان دو مرجحات کی وجہ سے جو ریلیٹڈ آیات ہیں ان کے ذریعے سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ اس اطلاق سے خارج ہو جائیں گے۔ تو بس اطلاق سے خارج ہونے کے لیے ہمیں نص کی ضرورت ہے، تو نص فقط جو ہے وہ انہی دو کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، تو بس اس اعتبار سے فقط اطلاق سے ہم منصوص کے علاوہ غیر منصوص کی طرف تعدی نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اصل یہ ہے کہ اطلاق ہے الا ما اخرجہ الدلیل، اور دلیل نے فقط ان دو مورد کو خارج کیا ہے، تو بس یہ فقط دو مرجح قرار پا سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو غیر منصوص ہیں ان کو ہم مرجح قرار نہیں دیں گے۔ بس اگر کہیں پر یہ دو نہیں ہوں گے تو پھر نمبر آ جاتا ہے فوراً روایات تخییر کا، کہ پھر ہم دو متعارض دلیلوں میں سے جس کو چاہیں گے اختیار کریں گے اور ان میں سے ایک پر عمل کریں گے۔ البتہ تخییر کا مطلب جو ہے وہ تخییر ابتدائی ہے، تخییر استمراری نہیں۔ بس یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اس مکمل بحث کے ذریعے سے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں کہ جن کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں جب دو روایتوں کے درمیان تنافی موجود ہو اور یہ تنافی غیر مستقر ہو کہ جو ادنا سے تعمل سے زائل ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ تعارض غیر مستقر اس باب تعارض سے ہی اصلاً خارج ہے، چونکہ ہم جو ہے وہ اس کو جب دو روایتوں کے درمیان جمع دلالی کرنی ہوتی ہے اور جمع کرنا ہوتا ہے، جس طرح کہ الجمع اولا مہما امکن من الطرح، تو وہاں پر جو ہے ہم اس بحث کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس بحث کو جو ہے وہ مطرح کریں گے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ تعارض سے ہے ہی نہیں، یعنی تعارض غیر مستقر کی بحث خود بحث سے تعارض سے خارج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خبر متعارضین میں قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب دو روایتیں آپس میں متنافی ہوں تو وہاں پر قاعدہ اولیہ تساقط ہے، اور تساقط کی صورت میں ہم ایک اور دلیل کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے۔ وہ کون سی دلیل ہے؟ مثلا عمومات ہو سکتے ہیں، مثلا
اطلاقات ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں موجود نہ ہوں تو پھر جو اصول عملیہ ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، تساقط کے بعد رجوع کریں گے۔ تیسرا جو یہاں پہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اخبار تخییر جو تعارض کی صورت میں آئی ہیں، کہتے ہیں کہ اخبار تخییر مطلق ہیں، برابر ہے کہ وہاں پر ترجیح موجود ہو یا کوئی مرجح موجود نہ ہو۔ لیکن ہمارے پاس کچھ روایات ہیں کہ جو مرجح کو بیان کرتی ہیں، تو بس ان روایات سے ہم نے فقط 2 مرجحات کو لیا ہے، اور وہ 2 مرجحات کیا ہیں، ان تخییر والی روایات کے اطلاق کے لیے مخصص بن رہی ہیں۔ بس یہ 2 مرجح جہاں کہیں پر آ جائیں گے تو پھر ہم تخییر والی روایات پر عمل نہیں کریں گے، لیکن اگر ان 2 کے علاوہ کوئی اور مرجح آ جاتا ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور اس صورت میں فقط ہم روایات تخییر پر عمل کریں گے۔ ترجمہ انتہائی آسان ہے، فرماتے ہیں کہ الامر الثانی الاخذ بالمرجحات لازم، فرماتے ہیں کہ امر ثانی یہ ہے کہ مرجحات کو اخذ کرنا لازم و ضروری ہے۔ لا شک ان من رجع الی لسان الروایات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بندہ کہ جو روایات کی زبان کی طرف رجوع کرتا ہے اور روایات کے مزاج سے واقفیت اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اس بات سے بھی واقف ہو جاتا ہے کہ علی لزوم العمل بالمرجحات، کہ جہاں پر مرجحات موجود ہیں ان پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ ولا يمكن حملها على الاستحباب، اور ہم ان مرجحات کو استحباب پہ حمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اذ کیف يمكن الحمل فی قوله علیہ السلام، چونکہ امام علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ ما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فردوہ، کہ جو روایت یا جو حدیث یا جو فرمان کتاب خدا کے موافق ہو اس کو لے لو، اور جو مخالف قرآن ہو اس کو رد کر دو۔ تو بس کیف یمکن، ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے اس امر اور یہ جو امر آیا ہے اس کو استحباب پہ حمل کریں، ممکن ہی نہیں ہے، بس لازم ہے کہ اس پر عمل کریں۔ وقد سبق، اور پہلے گزر چکا ہے، ان الامر حجت من المولا علی العبد، کہ جب مولا عبد کو کوئی امر کرتا ہے تو وہ عبد پر حجت ہے۔ فلیس لہ ترک العمل الا بحجت اخری، جب تک کوئی اور دلیل نہیں آ جاتی تب تک عبد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے کو ترک کرے۔ وَأَمَّا مَا هُوَ التَّرْتِيبُ، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا هُوَ تَرْتِيبُ الْعَمَلِ بِالْمُرَجِّحَاتِ، فرماتے ہیں کہ مرجحات یہ جو آپ نے 2 بیان کیے ہیں، ان میں سے کس پر پہلے عمل کرنا ہے، کس پر بعد میں عمل کرنا ہے؟ فَهَلْ يُقَدَّمُ التَّرْجِيحُ بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمُخَالِفَةِ الْعَامَّةِ أَوْ لَا، کیا یہاں پر واجب ہے کہ وہ روایت کی جس کے اندر موافقت کتاب موجود ہے، کیا اس کو اس روایت پر مقدم کیا جا سکتا ہے اور ترجیح دی جائے گی کہ جو مخالف عامہ ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ الجواب یہ ہے کہ ان المستفاد من روایت عبد الرحمن، جو چیز عبد الرحمن کی روایت سے سمجھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ هو تقدیم الترجیح بالاول علی الثانی، یعنی یہاں پر اول کو ہم ترجیح دیں گے کس پر؟ دوسری پر۔ پہلا کون ہے؟ وہی اگر ایک روایت موافق کی کتاب ہے تو اس کو مخالف عامہ پر ترجیح دیں گے۔ وقد مضى نصها، اور اس کی جو نص ہے وہ پہلے گزر چکی ہے۔ الامر الثالث التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص، امر ثالث میں فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو منصوص مرجحات ہیں ان سے غیر منصوص مرجحات کی طرف رجوع اور تعدی
اور تجاوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں، فقط انہی دو کو قبول کرنا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں قد عرفت ان المنصوص من المرجحات، فرماتے ہیں آپ جان چکے ہیں کہ جو مرجحات نصاً ذکر ہوئے ہیں لا یتجاوز الاثنین موافقت الکتاب و مخالفت العامہ، کہ جو دو سے زیادہ نہیں ہیں، ان میں سے ایک موافق کتاب ہونا ہے اور دوسرا مخالف عامہ۔ تو فرماتے ہیں وَهَلْ يَجِبُ الْاخْتِصَارُ عَلَيْهِمَا، کیا ان دونوں پر انحصار اور فقط انہی دو کو قبول کرنا واجب ہے، والرجوع فی غیرہما الی اخبار التخیر، اور پھر جب یہ دو نہیں ہوں گے تو اس کے علاوہ پھر ہم کس کو قبول کریں گے؟ پھر اخبار تخیر کی طرف رجوع کریں گے، یا یہ ہے کہ یجوز التعدی من المنصوص الی غیرہ، یا نہ بلکہ اگر یہ دو نہیں ہوں گے تو پھر جو غیر منصوص ہیں ان کو لیں گے، اخبار تخیر پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ جب ایسا ہے یعنی جب تعدی کریں گے منصوص سے غیر منصوص کی طرف، فیعمل بکل خبر ذی مزیہ، ہر وہ خبر، ہر وہ روایت کے جس کے اندر تھوڑی سی ترجیح موجود ہے، ہم اس کو دوسری پر ترجیح دیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ولا تصل نوبت الی اخبار تخیر، اگر ہم غیر منصوص کو اپناتے ہیں تو پھر اخبار تخیر کی طرف اصلاً نوبت نہیں جائے گی، ان کا نمبر نہیں آئے گا، الا بعد تساوی الخبرین فی کل مزیۃ، مگر تب آئے گا کہ جب دو روایتیں مکمل طور پر ترجیح کے اعتبار سے برابر ہوں کہ توجب اقربیت احدہما الی الواقع، کہ ان دو میں سے ہر ایک جو ہے اس کی اقربیت اس بات کا موجب بنتی ہے کہ وہ ہمیں واقع تک لے جائے۔ تو اب کہاں کیا کریں؟ یہاں پر فرماتے ہیں کہ الحق هو الاول، حق قول یہ ہے کہ وہی پہلا ہے، کون سا؟ یعنی منصوص سے غیر منصوص کی طرف تعدی جائز نہیں ہے۔ لأن اطلاق اخبار تخیر یفرض علینا تخیر فی مطلق المتعارضین، فرماتے ہیں کہ چونکہ اخبار تخیر کا اطلاق یہ ہے کہ وہ ہم پر فرض کرتا ہے، لازم کرتا ہے اس بات کو کہ ہم ہر وہ روایات کے جہاں پر تعارض آ جاتا ہو وہاں پر ہم ان اخبار تخیر کو اپلائی کریں اور ان پہ عمل کریں، سواء کانا متکافئین ام غیر متکافئین۔ اب اطلاق یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ برابر ہوں یا برابر نہ ہوں، بہر صورت اخبار تخیر پہ عمل کرنا ہے، لیکن خرجنا عن اطلاقها بروایات الترجیح، لیکن پھر ہم ان اخبار تخیر کے اطلاق سے روایات ترجیح جو آئی ہیں ان کی مدد سے ہم خارج ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں پر ترجیح موجود ہے پھر اس کو اپلائی کریں گے اور یہ مخصص بنے گی، یہ مقید قرار پائیں گی۔ واما فی غیر موردها، بہر صورت جہاں پر روایات ترجیح موجود نہیں ہیں، فل محکم ہو اخبار التخیر، تو اس صورت میں پھر جس چیز پر عمل کیا جائے گا اور جو حکم لگایا جائے گا وہ کیا ہے؟ اخبار فل محکم ہو اخبار التخیر، بس یہاں پر جو محکم ہے وہ اخبار تخیر ہیں۔ فلو کان فی احد طرفین مزیۃ غیر منصوصۃ، پس اگر کہیں پر دو طرفین میں سے کسی ایک طرف کوئی برتری اور ترجیح آ تو جاتی ہے لیکن وہ غیر منصوص ہے تو فالتخیر هو المحکم، پس یہاں پر تخیر کیا ہوگی؟ وہی کیا ہوگی؟ محکم، یعنی اسی پر حکم لگایا جائے گا۔ النتائج المحصلہ، جو ہم نے یہاں پہ نتائج اخذ کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ فرماتے ہیں قد خرجنا من هذا البحث ضافی فی هذا المقصد بالنتائج التالیہ، ہم نے یہ جو بحث موجود ہے اس بات سے ہم نے جو اس مقصد میں نتائج اخذ کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اذا کان تنافی بین الخبرین امرا غیر مستقر، کہ جہاں پر دو روایات کے درمیان تنافی موجود ہے لیکن یہ تنافی غیر مستقر ہے، یزول بالتدبر، جو تدبر سے زائل ہو سکتی ہے، تو فہو خارج عن باب التعارض، تو بس یہ والا مورد باب تعارض سے خارج ہے۔ وداخل فی باب الجمع الدلالی بین الخبرین، اور کہاں پہ داخل ہے؟ جہاں پر دو خبروں کے درمیان جمع دلالی کرنی ہوتی ہے۔
دوسرا جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ ان القاعدۃ الاولیۃ فی الخبرین المتعارضین اللذین یکون التنافی بینہما امرا مستقرا هو التساقط والرجوع الی دلیل آخر۔ فرماتے ہیں کہ دو متعارض دلیلوں کے درمیان جو قاعدہ اولیہ ہے، کون سی متعارض ہیں؟ اللذین یکون التنافی بینہما امرا مستقر، کہ جہاں پر دو دلیلوں کے درمیان تعارض اور تنافی مستقر ہوتی ہے، وہاں پر قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ ہووا التساقط، تساقط کیا جائے، دونوں اعتبار سے ساقط ہو جائیں گی، ورجوع الی دلیل آخر، اور یہاں پر رجوع کیا جائے گا ایک اور دلیل کی طرف۔ جس طرح کون سی دلیل؟ مثلا عمومات ہیں، مثلا اطلاقات ہیں، اگر پائے جائیں، وَإِلَّا اگر نہ پائے جائیں تو فَالْأَصْلُ الْعَمَلِ، پھر اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لیکن خرجنا عن تلک القاعدۃ بأخبار التخیر، لیکن ہم خارج ہو جائیں گے اس قاعدہ تساقط سے، کس کے ذریعے سے؟ اخبار تخیر کی مدد سے، یعنی یہاں پر اخبار تخیر کو اپلائی کر دیں گے اور دو میں سے ایک کو اختیار کر لیں گے، دونوں کے اعتبار سے ساقط نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان مقتضی اخبار التخیر وان کان هو التخیر بین الخبرین مطلقا، اگرچہ اخبار تخیر کا مقتضی یہ ہے کہ ہر وہ دو خبریں کہ جہاں پر تعارض ہو وہاں پر تخیر ہوتی ہے، سواء کان ہناک ترجیح او لا، فرق نہیں کرتا ہے کہ مرجح وہاں کوئی موجود ہو یا موجود نہ ہو، لیکن خرجنا عن مقتضی تلک الاخبار بلزوم اعمال المرجحات المنصوصۃ فقط دون غیرها، لیکن ہم ان اخبار تخیر کے اطلاق سے خارج ہو جائیں گے، کس کی وجہ سے؟ ان مقتضی تلک الاخبار، ان اخبار کے مقتضی کی وجہ سے کہ جو لازم کرتی ہیں ہم پر کہ ہم مرجحات منصوصہ کو عمل میں لائیں، دون غیرها، البتہ جو غیر منصوصہ ہیں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ حجت نہیں ہے۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي مُوَافِقَةِ الْكِتَابِ وَمُخَالِفَةِ الْعَامَّةِ، اور یہ منحصر ہیں کس میں؟ فقط دو میں، ایک موافقت کتاب ہے اور دوسری مخالفت عامہ، والاول مقدم علی الثانی، اور جو موافقت کتاب ہے وہ مخالفت عامہ پر مقدم ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔